بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے طالبات آپ سب خیریت سے ہوں گی اور سبق سمجھ رہی ہوں گی، اس کو اچھی طرح یاد کر رہی ہوں گی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی۔ لسان القرآن اول میں ہم اپنا سبق پڑھ رہے تھے الدرس الحادی عشر، مرکب اضافی والا سبق پڑھ رہے تھے، مرکب اضافی۔ اور مرکب اضافی میں ہم نے المضاف اذا کان مثنی او جمع مذکر سالما یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ میں آپ کو اگلا سبق پڑھنے سے پہلے پچھلے سبق کا اعادہ کرا دوں۔ مرکب اضافی میں ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب اضافی دو اسموں کا مجموعہ ہے جس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے کی طرف کی گئی ہے۔ ایسے مرکب کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مرکب اضافی کا پہلا اسم مضاف، دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اور اردو میں ترجمہ کرتے وقت پہلے مضاف الیہ کا اور پھر مضاف کا ترجمہ کرتے ہیں۔ مضاف پر کبھی الف لام داخل نہیں ہوتا، مضاف پر کبھی تنوین داخل نہیں ہوتی، اور مضاف کا اعراب موقع محل کی مناسبت سے ہوتا ہے، کبھی منصوب، کبھی مرفوع اور کبھی مجرور۔ یعنی اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عامل کیا ہے، اس حساب سے مضاف کا اعراب ہوتا ہے، جبکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور مضاف الیہ پر الف لام بھی داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مضاف کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ اس کی ہم نے مثالیں پڑھی تھیں کہ مضاف کی حالت کس طرح سے بدلتی رہتی ہے، کیا اعراب داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ جب مضاف مثنی ہو، جمع مذکر ہو، تو پھر کیا ہوگا، مضاف مفرد ہو اور اس سے پہلے کوئی عامل داخل نہ ہو تو وہ مرفوع ہوگا۔ مضاف اگر مثنی ہو تو مثنی کے آخر میں چونکہ الف اور نون ہوتا ہے تو مضاف کا نون گر جائے گا۔ اسی طرح جمع میں بھی ہوگا، جیسے جمع کے آخر میں نون ہوتا ہے جیسے مسلمانی، تو آخر سے نون گر جائے گا۔ مثنی جیسے منارتانی تھا، اس کا نون گر جائے گا، منارتا ہو جائے گا، منارت المسجد۔ مسلمون تھا تو مسلمو گر جائے گا مضاف ہونے کی حالت میں، مسلمو پاکستان ہو جائے گا، نون گر جائے گا۔ اور مرفوع ہونے کی حالت، مرفوع ہونے کی علامت یہ ہے مثنی کے ساتھ الف ہوگا اور جمع کے آخر میں واو ہوگا، جیسے منارتا اور مسلمو۔ حالت نصبی اور جری میں کیا ہوگا کہ تثنیہ مثنی جو ہے اس کا الف یا میں بدل جائے گا، منارتی ہو جائے گا، اور مسلمو اس کا واو یا میں بدل جائے گا، مسلمی ہو جائے گا۔ یہ باتیں یاد رکھیں۔ اور آگے آج ہم پڑھیں گے تعدد المضاف والمضاف الیہ۔ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا تعدد المضاف والمضاف الیہ۔ طالبات کتابیں اپنے سامنے کھول کر رکھا کریں اور کتاب سے اپنا سبق دیکھا کریں۔ تعدد المضاف والمضاف الیہ یعنی مضاف اور مضاف الیہ کبھی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک ہی ترکیب میں کئی مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں۔ مثال دیکھیں، بابو بیتی زیدن، ابن عمی سلیم، منارۃ المسجد المدینتی، بنو ابنتی عمی سلیم۔ ترکیب کرتے ہیں، بابو بیتی زیدن، بابو مضاف، بیتی مضاف الیہ مضاف،
زیدن مضاف الیہ. دیکھیں بابو مضاف ہے، اب بیتی مضاف الیہ مضاف ہے، یعنی مضاف ماقبل مضاف الیہ ماقبل کے لیے اور مضاف ما بعد کے لیے. بابو یہ مضاف ہے، اب بیتی جو ہے یہ بابو کے لیے مضاف الیہ ہے اور زیدن کے لیے مضاف ہے. تو کبھی ایک ہی ترکیب میں کئی مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں. اب اس ترکیب میں 2 مضاف ہیں اور 2 ہی مضاف الیہ ہیں. بابو ایک مضاف اور بیتی مضاف الیہ. پھر بیتی مضاف بھی ہے زیدن کے لیے اور زیدن مضاف الیہ، تو 2 مضاف اور 2 مضاف الیہ. بابو مضاف، بیتی مضاف الیہ، پھر مضاف، پھر زیدن مضاف الیہ. اسی طرح ابن امی سلیمن، ابن مضاف، امی مضاف الیہ، پھر مضاف سلیمن کے لیے، سلیمن مضاف الیہ. منارتا مسجد المدینتی، منارتا مضاف، مسجدی مضاف الیہ، پھر مضاف المدینتی کے لیے، مدینتی مضاف الیہ. بنو ابن امی سلیمن، بنو مضاف، ابنتی مضاف الیہ مضاف، امی مضاف الیہ مضاف، سلیمن مضاف الیہ. بنو مضاف، ابنتی مضاف الیہ بنو کے لیے، پھر ابنتی مضاف امی کے لیے، اور امی مضاف سلیمن کے لیے، سلیمن مضاف الیہ. بنو مضاف، ابنتی مضاف الیہ بنو کے لیے، پھر ابنتی مضاف امی کے لیے، اور امی مضاف الیہ ابنتی کے لیے، اور مضاف ہے سلیمن کے لیے، اور سلیمن مضاف الیہ. مذکورہ بالا مثالوں میں بیتی، امی، مسجدی، ابنتی امی کے الفاظ پر غور کیجیے. یہ اسماء پہلے آنے والے اسم کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ مجرور ہوں گے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ مجرور ہیں. مجرور کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور مضاف بھی بن رہے ہیں، اور مضاف کا اعراب چونکہ عامل کے مطابق ہوتا ہے، عامل نے ان کو مجرور کر دیا تھا پہلے ہی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، لیکن ان پر الف لام داخل نہیں کیا ہم نے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پر الف لام نہیں ہے. کسی بھی سرخ اسماء کو دیکھیں الف لام داخل نہیں ہے. بیتی پر الف لام نہیں ہے، امی پر الف لام نہیں، مسجدی پر الف لام نہیں ہے، کیونکہ یہ بعد میں آنے والے کے لیے مضاف بھی بن رہے ہیں اور مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا. دیکھیں شرح تفصیل میں، یہ اسماء پہلے آنے والے اسم کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ مجرور ہوں گے. ان پر الف لام اور تنوین دونوں نہیں آئیں گے کیونکہ یہ ما بعد کا مضاف بھی ہیں. گویا کہ ان پر ایک قاعدہ مضاف الیہ کا اور ایک قاعدہ مضاف کا جاری ہوگا. تو یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں اور اسے میں نے آپ کو انڈر لائن بھی کرایا تھا. امید ہے آپ نے یاد بھی کر لیا ہوگا کہ مضاف پر کبھی الف لام داخل نہیں ہوتا، مضاف پر کبھی تنوین نہیں آتی، اور مضاف کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے. مضاف الیہ پر تنوین بھی آتی ہے، مضاف الیہ پر الف لام بھی داخل ہو جاتا ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. آگے دیکھیے، المضاف والمضاف الیہ اذا کان منعوتین، جب مضاف اور مضاف الیہ دونوں کیا ہوں؟ موصوف صفت ہوں، نعت اور منعوت ہوں. تو پھر کیا کریں گے؟ امثلہ میں دیکھیں، کتاب الطالب الجدیدی. اب سرخ اسماء میں ہے طالب الجدیدی. پیچھے آپ موصوف صفت پڑھ چکے ہیں، موصوف صفت کی ساری بحث پڑھ چکے ہیں آپ، اور یاد بھی کر چکے ہیں. امید ہے کہ موصوف صفت 4 باتوں میں عین مطابق ہوتے ہیں. صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے. اگر موصوف پر الف لام ہے تو صفت پر بھی الف لام ہوگا. موصوف کا جو اعراب ہے صفت کا بھی وہی اعراب ہوگا. موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہے، موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث، موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہوگی.
موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی۔ تو یہی بات اس میں بتائی جا رہی ہے کہ اگر مضاف الیہ موصوف صفت کا مجموعہ ہو تو اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ دونوں عین مطابق ہوں۔ جیسے دیکھیں کتاب مضاف ہے، الطالبی موصوف، الجدیدی صفت، موصوف صفت دونوں مل کر کتابوں کے لیے مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ان پر کسرہ آئی ہے، دونوں پر دیکھیں اعراب ان کا مطابق ہے۔ اور مکمل ترکیب ہے اس جملے کی، کتاب مضاف، الطالبی موصوف، الجدیدی صفت، موصوف صفت مل کر کتاب مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، ممزق خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ بیت زیدن، بیت مضاف، زیدن مضاف الیہ، الواسع بیتن کی صفت ہے۔ ساعۃ البنت جمیلۃ الجدیدی مکسورۃ، یہاں ساعۃ البنت، ساعۃ مضاف، البنت موصوف، الجمیلۃ صفت اول، الجدیدۃ صفت ثانی، اور پھر موصوف صفت مل کر ساعۃ مضاف کے لیے مضاف الیہ۔ شرح و تفصیل: مضاف یا مضاف الیہ کی صفت لاتے وقت مرکب توصیفی کے قواعد کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ مضاف یا مضاف الیہ کی صفت لاتے وقت مرکب توصیفی کے قواعد کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ جملہ نمبر 1 میں مضاف الیہ الطالب مذکر معرفہ مفرد اور مجرور ہے، لہٰذا اس کی صفت الجدید بھی ان چار باتوں میں اس کے عین مطابق ہے۔ جملہ نمبر 2 میں جو بیتو جو کہ مضاف ہے، مفرد مذکر معرفہ اور مرفوع ہے، اور اس کی صفت الواسع بھی انہی اوصاف کی حامل ہے۔ اب دیکھیں جملہ نمبر 2 میں بیتو یہ مضاف ہے اور الواسع اس کی صفت ہے۔ بیتو یہ مرفوع ہے تو الواسع یہ بھی مرفوع ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ الواسع پر تو الف لام داخل ہے لیکن بیتو پر الف لام داخل نہیں ہے۔ الف لام معرفہ بناتا ہے، معرفہ ہو جاتا ہے، تو موصوف اور صفت کو دونوں کو معرفہ ہونے میں برابر ہونا چاہیے، مطابق ہونا چاہیے کہ اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت کو بھی معرفہ ہونا چاہیے۔ تو الواسع یہ معرفہ ہے تو البیتو پر تو الف لام داخل نہیں ہے لیکن یہ معرفہ ہے، کیونکہ مضاف ہونے کی وجہ سے یہ معرفہ بن گیا۔ جو اسم مضاف بن جائے تو وہ معرفہ ہوتا ہے۔ یہ آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ مضاف ہو تو کیا ہوگا، وہ معرفہ ہوگا۔ یہ معرفہ کی ایک قسم ہے، مضاف معرفہ کی قسم ہے، تو بیتو اور الواسع یہ دونوں معرفہ ہیں۔ جملہ نمبر 3 میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں موصوف ہیں۔ ساعۃ کی صفت الجدیدۃ ہے اور البنت اس کی صفت الجمیلہ ہے۔ بنت الجمیلۃ خوبصورت لڑکی، ساعۃ الجدیدۃ نئی گھڑی، تو یہ ساعۃ الجدیدہ یہ موصوف صفت ہیں اور البنت الجمیلہ یہ موصوف صفت ہیں۔ جملہ نمبر 3 میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں موصوف ہیں۔ ساعۃ کی صفت الجدیدۃ اس کے مطابق ہے اور البنت کی صفت الجمیلۃ اس سے مطابقت رکھتی ہے۔ مضاف کی صفت ہمیشہ آخر میں یعنی مضاف الیہ کے بعد آتی ہے۔ یہ بات نوٹ کریں، یاد کر لیں، مضاف کی صفت ہمیشہ آخر میں یعنی مضاف الیہ کے بعد آتی ہے۔ جملہ نمبر 2 میں بھی آپ نے دیکھا کہ بیتو کی صفت الواسع ہے لیکن وہ مضاف الیہ کے بعد آئی ہے، کیونکہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں ایک ساتھ آتے ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہوتے، اس لیے مضاف کی صفت مضاف الیہ کے بعد میں آئے گی۔
اور یہاں جملہ نمبر 3 میں ساعتو کی صفت الجدیدتو ہے، لیکن وہ مضاف الیہ الجمیلہ بنت الجمیلہ مضاف الیہ کے بعد میں آئی ہے۔ مضاف کی صفت ہمیشہ آخر میں یعنی مضاف الیہ کے بعد آتی ہے۔ بیت زید الواسع، جبکہ مضاف الیہ کی صفت اس کے فوراً بعد آتی ہے۔ مضاف کی صفت مضاف الیہ کے بعد آتی ہے، مضاف الیہ کی صفت اسی کے فوراً بعد آتی ہے۔ قاعدہ نمبر 14 دیکھیں۔ قاعدہ نمبر 14، ایسے دو اسموں کا مجموعہ جس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جاتی ہے مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ پہلے اسم کو مضاف، دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ یہ پورے سبق کا خلاصہ ہے قاعدہ نمبر 14۔ تو نمبر 2 ہے مضاف کے اعراب جملے میں اپنے موقع محل کی مناسبت سے ہوتے ہیں اور اس پر تنوین اور لام تعریف نہیں آتا۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور اس پر تنوین اور لام تعریف آ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔